ہماری بلوچستان کے جو پڑھے لکھے یوتھ ہے وہ پڑھتے تو ضرور ہیں لیکن امید نہیں لگاتے ہیں کہ ان کو ان کا میرٹ ملے گا۔ جتنے پوسٹ ہیں، جتنے ڈپارٹمنٹ کے پوسٹ ہیں، سوائے چوکیدار چپراسی جو 4th کلاس کے، وہ ڈپارٹمنٹ کے پاس رہیں گے۔ جو پوسٹ ایجوکیشن تعلیم میں حاصل کرنے کے لیے ہیں، چاہے کلرک ہے، چاہے جو بھی چیزیں، یہ سب ہم شفٹ کر رہے ہیں پبلک سروس کمیشن میں۔ میڈیا کے تھرو باقی صوبے کے لوگوں کو شاید یہ چیز وہاں پہ ہے یا نہیں ہے، میں نہیں کہتا ہوں کہ کیونکہ جس سسٹم سے، جس سیاسی طریقے سے ہمارے لوگ آتے ہیں اور وہ ان کے لیے مشکلات ہوں، یہ ڈیسیجن بہت مشکل ڈیسیجن ہے جو میں آج لینے جا رہا ہوں۔ یہ اپنے جو صوبے کے عوام ہیں، اپنے لوگوں کو یہ نہیں کہیں، شاید اگر وہاں پہ یہ اس طرح نہیں ڈیسیجن لیا نہیں گیا ہے، یہ ڈیسیجن لینا بڑا مشکل کام ہے، اور وہ اپنے لوگوں کو اس چیز کا مثال نہیں دیں کہ بلوچستان میں یہ ڈیسیجن لیا گیا، آپ لوگ بھی لے لیں۔ میرے خیال میں نہیں لے سکے گا کوئی، اور پاسیبل نہیں ہے۔ عوام کے مفادات میں فیصلے کرنے جا رہا ہوں، اور بھی کیے ہیں۔ یہ کرنے کے بعد میں اور بھی بتاؤں گا۔ اس میں شاید مجھے سوال جواب دینا پڑے گا کئی پارٹیوں کو، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ اس لیے نہیں دیں گے کہ اس سے بہتر فیصلہ ملک کی سیاست میں کبھی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ہمارے یوتھ، ہمارے بچے، ہمارے فیوچر، ہمارے لوگ ہمارے اوپر آنکھ لگا کے بیٹھے ہیں کہ ہمارے حق، ہمارے حقوق، ہمارے میرٹ کی جو بات کرتے ہیں، ہمیں میرٹ کب ملے گا، ہم اس چیز کا انتظار میں ہیں۔ میں آج تمام اپنے کولیگز کا شکریہ ادا کروں گا، اور یہ ڈیسیجن میں، اور اس کا صرف ایک کمپوننٹ آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا۔ وہ کمپوننٹ یہ ہے کہ باقی جو اس کی تفصیل میں تمام پارٹیوں کے پارلیمان لیڈر جو اس میں شامل ہیں، بی پی مینگل، جمعیت علماء اسلام، اپوزیشن لیڈر، ہمارے اے ایم پی کے دوست، پی ٹی آئی کے دوست، اور ہزارہ ڈیموکریٹ الائنس، بی ایم پی عوامی کے اسد بلوچ، اور جے ڈبلیو پی یو، اور ایچ ڈی پی ہو گیا، اور کون، نواب ثناء اللہ زہری صاحب کا مشکور ہے کہ اس کو پتہ تھا کہ میں استعمال ہوا، پھر بھی اس نے مجھے سپورٹ کیا۔ اس کو پتہ تھا کہ استعمال ہوا، اس کا قصور نہیں ہے اس کے نکل۔ تو بہرحال یہ ڈیسیجن یہ ہے کہ ہماری بلوچستان کے جو پڑھے لکھے یوتھ ہے وہ پڑھتے تو ضرور ہیں لیکن امید نہیں لگاتے ہیں کہ ان کو ان کا میرٹ ملے گا۔ آج جتنے پوسٹ ہیں، جتنے ڈپارٹمنٹ کے پوسٹ ہیں، سوائے چوکیدار چپراسی جو 4th کلاس کے، وہ ڈپارٹمنٹ کے پاس رہیں گے۔ جو پوسٹ ایجوکیشن تعلیم میں حاصل کرنے کے لیے ہیں، چاہے کلرک ہے، چاہے جو بھی چیزیں، یہ سب ہم شفٹ کر رہے ہیں پبلک سروس کمیشن میں۔ کوئی ڈپارٹمنٹ جو انٹرویو ہوئے ہیں وہ ہوئے ہیں، جو اخبار میں آئے ہیں وہ چلیں گے، کیونکہ ہمیں پبلک سروس کمیشن کو بھی اسٹرینتھ کرنا پڑے گا۔ ہم جو انٹرویو نہیں ہوئے آج کے بعد کوئی اخبار میں ڈپارٹمنٹل کے نام پہ انٹرویو نہیں آئیں گے، یہ انٹرویو آئیں گے پبلک سروس کمیشن کے تھرو۔ اور پبلک سروس کمیشن کو بھی میں آپ کو بتاؤں، جہاں پہ میرے بچوں کا مستقبل کا مسئلہ ہے، وہاں پہ فلم کا بھی ڈائلاگ ہے، لیکن میرے بھی اندر یہ چیز بستا ہے۔ تو جہاں میرے بچوں کا فیوچر کا مسئلہ ہے، وہاں پھر میں اپنا بھی نہیں سنوں گا تو کسی اور کا کیا سنوں گا۔ ایک بات کمٹمنٹ نہیں، میں ڈیسیجن میں نے لے لیا، ایک بات میں نے ڈیسیجن لے لیا تو اب اپنے آپ کا بھی نہیں سنوں گا، اور نہ کسی کی خوف اور روب دبدبے میں آؤں گا۔ تو یہ 5 گریڈ سے ہم اپنے بچوں کو یہ سوچنے پہ مجبور نہیں کریں گے کہ وہ پڑھیں گے اور ان کو ان کا حق نہیں ملے گا۔ ڈپارٹمنٹ کے سیکرٹری صاحبان، یہ نہیں ہے کہ ڈپارٹمنٹ کے لوگ نااہل ہیں، ناکارن۔ جو سسٹم ہمیں دیا گیا ہے، ہم اپنے عوام کے ہاتھوں مجبور ہیں، وہ ہمارے ہاتھوں مجبور ہیں۔ میرٹ کو کبھی بھی ہم یہاں پہ نہیں کر پائیں گے، کیونکہ ہم نے میرٹ کرتے ہیں تو اپنے لوگوں کو جو ہمیں ووٹ دیتے ہیں، جو ہمیں ووٹ نہیں دیتے۔ لیکن میں نہیں کہتا ہوں کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے۔ جو 5 گریڈ سے جو آفیشل، جو پڑھے لکھے لوگوں کے لیے، چاہے وہ کلرک ہو، چاہے 5 گریڈ ہو، 6 گریڈ ہو، 9 گریڈ ہو،
وہ سارے جائیں گے پبلک سروس کمیشن میں. جو بچہ پڑھے گا اس کا حق ملے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا جہاں پہ اندھیرا ہے وہاں پہ روشنی ضرور ہے. روشنی ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے ملک کے باغ دوڑ کمزور ہاتھوں میں ہمیں امید لگا کے بیٹھنا چاہیے. اللہ کسی نہ کسی دن کسی مسیح کو لائے گا اور ذمہ داری دے گا اور ہمارے لیے فیصلہ کرے گا. ہم اس دن کا بھی انتظار میں ہیں. اور یہ نہیں کہ میں تمام ایم پیز کو ایک طرف کر کے ان کے سارے اختیار تو نہیں دوں گا، لیکن کچھ اختیار لوں گا کچھ آگے چل کے. اور اس کے ساتھ باقاعدہ اس کا تفصیلی اور جو پریس کانفرنس ہے اس تمام پارٹیوں کے پارلیمنٹ لیڈرز، بی پی مینگل ہو، جو بھی ابھی میں نے نام لیے، جمعیت ہو، اور جتنے ایم پی جے ڈبلیو پی سارے ہمارے بی پی اپنا پی ٹی آئی کے. اب پبلک سروس کمیشن میں وہ لوگ ہم لگائیں گے جو بلوچستان کی تاریخ میں انہوں نے بہتر سے بہتر کام کیا، جو اچھا بندہ انہوں نے سرو کیا ہے، اپنا نام بنایا، اپنا لوہا منوایا، اور ایمانداری اور ڈیسیجن لینے میں انہوں نے کوئی کسر باقی نہیں چھوڑا ہے. ہم ان لوگوں کو لیں گے، کسی کی سفارش پہ نہیں لیں گے پبلک سروس کمیشن میں، تاکہ ہمارے بچوں کا مستقبل سیکور رہے اور وہ اس پڑھائی بھی کریں اور ساتھ ساتھ یہ سوچیں کہ کیا پڑھائی کے بعد ہمارا مستقبل روشن ہوگا، ہمارا حق ملے گا. بالکل ان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے سوچنے کی، وہ صرف پڑھائی کریں اور امتحان دیں. اور وہاں پہ اگر کسی نے پبلک سروس کمیشن میں کوئی کوتاہی یا کمی کیا اور ہماری سامنے کیس آ گیا، سفارش ہم نے کیا، ہمارے کسی منسٹر نے کیا، کسی نے بھی کیا، اجازت ہے کہ وہ پبلک میں میڈیا کے تھرو یہ ضرور لائیں اور مجھے بھی کہیں اور ساتھ ساتھ ہمیں بدنام بھی کریں کہ انہوں نے سفارش کیا. اگر ان کی طرف سے چاہے ہماری منسٹر یا سیکرٹری یا کسی کے اپروچ پہ انہوں نے ناانصافی کیا، میرا ہاتھ پہنچا تو میں ان کو چھوڑوں گا نہیں. آخری حد تک جاؤں گا جہاں پہ میرے بچوں کی جو وہ مستقبل خراب کرنے میں انہوں نے جو کردار ادا کیا. اب پبلک سروس کمیشن میں جو ممبر ہیں اس میں کئی ممبر اور بھی ہم ڈال دیں گے تاکہ پروسیس تیزی سے ہو. جہاں پہ بچوں کے جو ٹائم اور چیزوں کو ہم بچانے کے لیے اگر مجھے 4 پبلک سروس کمیشن کے ممبر زیادہ کرنے پڑے، میں اس سے بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا. بچوں کا ٹائم اور بچوں کا سوچ، بچوں کی پڑھائی کو برباد کرنے نہیں دوں گا. میں پبلک سروس کمیشن وہ بندے لگاؤں گا، مجبوراً کوئی وہ نہیں کرے گا. جب اچھا دیکھیں ابھی میں اپنے ڈپارٹمنٹ سے لوں گا. اب پاکستان کا ادارے ہیں، کمی بیشی رہیں گے، لیکن میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ اگر مجھے پتہ چلے میں اس کو گولی مارنے سے بھی دریغ نہیں کروں گا. جہاں پہ میرے بچوں کا اگر ابھی سے وہ تان لیں کہ اگر انہوں نے جانا ہے تو وہاں پہ ایمانداری کرنا پڑے گا. بچوں کی پڑھائی ابھی ایسا بھی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ میں یہ فیصلہ لے رہا ہوں، شاید اس فیصلے میں مجھے مشکلات آئیں، لیکن میں مشکلات کو نہیں دیکھوں گا. جب ہم پبلک سروس کمیشن میں دیں گے پروسیس میں ٹائم لگے گا، لیکن بہت سارے میرے اسکول اساتذہ سے خالی ہیں یا ہم ان کا اساتذہ نہیں دے سکتے ہیں. تو اس کے لیے بلوچستان کا کوئی بچہ ملتا ہے کنٹریکٹ بیس میں، سی ایم سیکریٹریٹ اور سی ایم کی نگرانی میں ان کے اپائنٹمنٹ ہوگا، ڈپارٹمنٹل اس میں کو چیئر کریں گے. اور میرٹ پہ ہم لیں گے وہ بچے جو وہاں پہ میرٹ پہ اس میں کنٹریکٹ میں جائیں. اگر مجھے اچھا بچہ نہیں ملتا ہے صوبے میں جو ہمارے بچوں کی پڑھائی میں وہ کردار ادا کر سکے، مجھے کوئی قباحت نہیں ہے کہ میں پاکستان کا کوئی بچہ جو بہتر سے بہتر ہمارے بچوں کو پڑھائے، چاہے کسی بھی صوبے کا ہو، میں بلوچستان کے کسی بھی کونے میں بھیجنے میں اس میں دریغ نہیں کروں گا. اور فیصلے لینے میں مجھے اچھے استاد چاہیے. مجھے یہ نہیں ہے کہ کمزور استاد اور بلوچستانی چاہیے، مجھے اچھے استاد پاکستانی چاہیے جو ہمارے بچوں کی، ہماری مستقبل کی، تاکہ میں اپنے بچوں کو پڑھا کے ملک کے بڑے شہروں کے اور دنیا کے مقابلے میں لانا چاہتا ہوں. اسے مجھے یہ ڈیسیجن لینے میں کوئی وہ نہیں ہے کہ میں یہ کر کے مجھے پچھتاوا ہے. اگر اس میں کبھی بھی میرے دوست میں ایک ایم پی اے نے کہہ دیا کہ آپ نے ڈیسیجن لینے میں غلط کیا، تو میں اس دن ایک ایم پی اے کے کہنے پہ بھی میں استعفیٰ دوں گا. میں نہیں دیکھوں گا عدم اعتماد میں. مجھے 44 ممبرز کہیں کہ آپ کو ہم سپورٹ کرتے ہیں، ایک ممبر نے کہا میں سپورٹ نہیں کرتا، میں استعفیٰ دوں گا، میں گھر جاؤں گا. مجھے